السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ آج جمعرات ہے تو آج کا میرا ٹاپک تھا کہ سورہ یاسین پہ بات کرتے ہیں۔ پارٹ 1 آج آ جائے گا انشاءاللہ اور پارٹ 2 کل جمعے کو آ جائے گا۔ کیونکہ سورہ یاسین کافی لمبی ہے تو میں نے اس کو ہاف کر دیا ہے تاکہ پارٹ 1 آج ڈسکس کر لیں اور پارٹ 2 کل ڈسکس کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون۔ سین قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں عذاب سے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ عناقہم کا مطلب ہے ان کی گردنیں، اغلالن توق، تنزیلا اتارا ہوا، جعلنا ہم نے بنایا۔ آیات مبارکہ کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے۔ پہلے قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور فرمایا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک ہیں اور بالکل سیدھی راہ ہدایت پر ہیں، اور بتایا کہ قرآن کریم کا نزول ایسی ذات کی طرف سے ہوا ہے جو زبردست اور رحم فرمانے والی ہے، جو سب پر غالب اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے یہ قرآن اور رسول بھیج کر تم پر بہت مہربانی فرمائی تاکہ تم لوگ گمراہیوں سے بچ کر دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکو۔ حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے ذریعے سے لوگوں کو بت پرستی کے برے انجام سے ڈرائیں، ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو عرصہ دراز سے خبردار نہیں کیا گیا، اس لیے وہ توحید سے بے خبر اور غافل ہیں اور شرک کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی۔ اور اس کی 8ویں اور 7ویں آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو پکے اور کافر تھے، جو نبی کی دعوت حق کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی اختیار کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہ لائیں گے اور کفر کی حالت میں مریں گے کیونکہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے کہ انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کا یہ قول اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہیں کفار کی تکبر اور غرور کا حال یہ ہوگا کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے سر اونچے ہو جانے کی وجہ سے انہیں اپنے سامنے کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اس طرح نہ وہ تو حق کو دیکھ سکیں گے، نہ کوئی تصرف کر سکتے ہیں، اور نہ یہ اپنے نفع یا نقصان کو پہچان سکتے ہیں، اور نہ ایمان لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحصيناه في إمام مبين اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ
جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ ترجمہ، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور ان پر برابر ہے ہوا آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان کو بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اسے خوشخبری سنا دیں مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم سب لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتاب میں احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجیے بستی والوں کی، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی مدد فرمائی تو انہوں نے فرمایا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، کہا کہ تم تو بس ہماری ہی طرح کے بشر ہو، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اس آیت مبارکہ میں ان ہی متکبر اور مغرور کافروں کا ذکر ہے جن کی بد عملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے ایک نظر نہ آنے والی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان پر دعوت حق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ضدی اور ہر درم کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا اور نہ سمجھنا برابر ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ دونوں آیات میں اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ آپ کی دعوت کا اثر صرف ان لوگوں پر ہو سکتا ہے جن کے ضمیر زندہ ہو، جو نصیحت کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس سے ڈریں، جو اپنے بندوں کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسے حق پرستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کرے گا اور انہیں جنت کا عمدہ اجر و انعام دے گا۔ اس آیات مبارکہ میں آخرت کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں مشرکین قریش کو سمجھانے اور عبرت دلانے کے لیے ان کے حساب حال ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ایک بستی والوں سے متعلق ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس بستی والوں کے پاس پہلے 2 رسول آئے، جب ان دونوں کو جھٹلایا گیا تو ان دونوں کی مدد کے لیے ایک اور رسول بھیجا گیا، مگر بستی والوں نے اس کی بات بھی نہ مانی۔ اسی طرح تینوں رسولوں کو یہ کہہ کر جھٹلایا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، اس لیے ہم تمہیں اللہ کے رسول نہیں مانتے، اور یہاں تک ان کو کہا کہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ انہوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے برا شگن لیا، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم ضرور تمہیں رحم
رجم کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ ہے تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نمبر 16 اور آیت نمبر 17 کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بیان ہے۔ بستی والوں نے ان تینوں رسولوں کو ماننے سے جب انکار کیا تو ان رسولوں نے بستی والوں سے کہا اللہ گواہ ہے، اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں لیکن ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں۔ آیات نمبر 18 اور 19 میں بستی والوں کے رسولوں کے ساتھ برے رویے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم پر نحوست طاری ہوگی، اگر تم اپنے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اس کے جواب میں رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست اور بدشگونی ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے، جو تم نے ہماری بات نہ مانی، تم لوگ سرکشی، گمراہی اور نافرمانی میں حد سے نکل گئے ہو۔ مبارکہ 21 اور 20 ان آیات مبارکہ میں اس نیک شخص کا تذکرہ ہے جو شہر کے دوسرے کونے سے ان رسولوں کی حمایت کے لیے آیا، جن کو اکثر بستی والے جھٹلا کر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ شخص دوڑتا ہوا آیا تاکہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائے کہ ان رسولوں کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس نے آ کر اپنی قوم کو دو باتیں سمجھائیں۔ ایک تو یہ تھی کہ اس نے کہا یہ رسول جو تعلیم پیش کرتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے رسول جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس پر نہ تو وہ تم سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں اور نہ ہی اس کام سے ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے، لہٰذا تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی دعوت قبول کرو اور ان کی قدر کرو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِعَبْدِ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ ترجمہ، اور وہ مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے؟ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی، نہ وہ مجھے بچا سکیں گے؟ یقیناً میں تو اس وقت واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو تم سب میری بات سنو۔ مبارکہ میں اس نیک آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو رسولوں کی حمایت کر رہا تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنی گمراہ قوم سے چند مزید باتیں کی جو کہ یہ تھی، اپنی ذات سے منسوب کر کے کہنے لگا کہ میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے وہی میرا معبود ہے۔ اپنی قوم کو ان کے انجام سے آگاہ کیا اور بتایا کہ آخر تم سب نے مرنا ہے اور اس ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کی تم آج عبادت نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو تمہیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور اپنی قوم کو بتایا کہ میں ایسے بتوں کی پوجا کیوں کروں جن کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان ہی نہیں، اگر میرا رب مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو یہ بت مجھے بچا نہیں سکتے اور نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آ سکتی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی ایسے معبودوں کی عبادت مت کرو۔ اپنے ایمان کا برآمدہ اعلان کرتے ہوئے اس مرد حق نے کہا دیکھو میں تو اس رب پر ایمان لایا ہوں جو میرا اور تم سب کا رب ہے، تم بھی میری بات مانو اور ایمان لا کر توحید کا عقیدہ اختیار کرو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخلوا الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم حامدون یحسرات علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا بہ یستہزئون۔ ترجمہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا، اور ہم نے نہیں نازل فرمایا
اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر اور نہ ہم نازل فرمانے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، پھر اچانک وہ بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ ادخلوا الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس آیات میں بستی والوں نے نصیحت کرنے والے خیرخواہ شخص کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے اسے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کے فوراً بعد اسے جنت کی خوشخبری دے دی۔ اس پر اس خیرخواہ شخص نے عالم برزخ میں تمنا کی، اے کاش میری قوم جانتی میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت و تکریم بھی بخشی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو ہلاکت کا ذکر کیا اور فرمایا جب اس بستی والوں نے مرد حق کو قتل کیا تو اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑا، بلکہ صرف ایک سخت آواز کے دھماکے ہی سے وہ لوگ مر گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم حامدون یسرۃ للعباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان آیات مبارکہ میں انسانوں کی ناسمجھی پر افسوس کا اظہار ہے کہ افسوس ہمیشہ سے اکثر انسانوں کا حال یہی رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا رسول بھیجا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اس کا مذاق اڑایا اور پھر عذاب سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں خیر خواہی ایک بلند اخلاقی عمل ہے؟ جو شخص اس صفت سے متصف ہو وہ اپنی قوم کے لیے اس قدر فکر مند رہتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بستی والوں کے قصے میں جس خیرخواہ مخلص شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے، دراصل کفار مکہ کو یہ باور کرانا مقصود تھا۔ اس طرح وہ صالح مرد مومن اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیرخواہ تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے سچے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، لہٰذا تم لوگ ان پر ایمان لاؤ۔ ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں آج کے لیے، اور اس کا پارٹ 2 نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو آئے گا، آپ پلیز واچ کرنا۔ پلیز ویور لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔